تیسرا بڑا جرم جب قوم اس کا ارتکاب کرے گی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اس کی بنیاد پہ 3 عذاب اللہ کی طرف سے اتریں گے۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ ناپ اور تول کے پیمانوں کے اندر خرابی لے آئیں گے، کمی کریں گے، لینے دینے کے پیمانے میں فرق آئے گا، کلو کہیں گے وہ کلو نہیں ہوگا، جو چیز اوپر لکھی ہوئی ہوگی وہ اندر ڈبے سے برآمد نہیں ہوگی۔ یہ امیزون والے اکثر دوست و احباب پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے، ہم دوسری کمپنی کی جناب بیلی وہ اس ڈبے کے اندر داخل کر دیتے ہیں، ڈبہ وہی ہوتا ہے جو انہوں نے ہم سے مانگا ہوتا ہے۔ یہ سب دھوکے ہیں، یہ ناپ تول میں کمی ہے، جو کہا جاتا ہے چیز اس کے مطابق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گندم کے ڈھیر کے قریب سے گزرے، آپ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ دیا، اندر سے وہ گندم کا ڈھیر گیلا تھا، باہر سے خشک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست یہ بات ٹھیک نہیں، لوگ تو اس کو باہر سے خشک دے کے اس کا بھاؤ تاؤ آپ سے کر لیں گے، جبکہ اندر سے جب گیلی گند برآمد ہوگی، خشک گندم اس کو مثلاً 1.5 من جانی تھی، تو گیلی گندم وزنی ہوگی تو اسے کم جائے گی، تو اس سے لینے دینے کے پیمانے میں کمی آئے گی۔ یہ جرم ہوگا۔ ہم ایک چیز تھوڑی سی خریدتے ہیں، اسے برانڈ کا نام دیتے ہیں اور اس کا ریٹ آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، یہ لینے دینے کے پیمانوں میں نقص ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لینے دینے کے پیمانوں میں نقص پیدا ہو جائے گا، جو چیز دے رہے ہیں اس کی ویلیو کم ہے لیکن لیا زیادہ جا رہا ہے، اس کو آپ پھیلا لیں، اور اس کے فہم کے اندر موجودہ دور کے اندر جو افراط و تفریط مارکیٹنگ کے اندر ہے، امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب کا چولہا بجھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لینے اور دینے کے پیمانے اور ہیں، بڑے آدمی کے پیمانے اور ہیں، چھوٹے آدمی کے پیمانے اور ہیں۔ جب تم لینے دینے کے پیمانوں میں فرق لے آؤ گے تو 3 عذاب آسمان سے اتریں گے۔ الا اخیذوا بالسنین، قحط سالی پڑ جائے گی، چیزیں مفقود ہو جائیں گی، زمین اپنے خزانے اگانے سے انکار کر دے گی، چیزوں کا قحط پڑ جائے گا، مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس ہر چیز پیسہ اویل ہوگا، جو چیز چاہیے ہوگی وہ چیز وہاں سے آپ کو نہیں ملے گی، نہیں دستیاب ہوگی۔ بالسنین، قحط سالی، فصلیں ضائع ہو جائیں گی، جو بوئیں گے وہ آپ کاٹ نہیں سکیں گے، پھل نہیں ہوگا۔ چند لوگوں کے اس جرم کی وجہ سے قوم پوری کی پوری اس وبال کو چکھے گی، اس عذاب کو چکھے گی۔ قحط سالی اس وجہ سے پڑتی ہے کہ تم لینے دینے کے پیمانوں میں فرق لے آتے۔ ہم کہتے ہیں جی پانی نہیں لگا، کھاد نہیں دے سکے، یہ نہیں ہو سکا، فلاں ملک سے معاہدہ نہیں کر سکے، تم سب کچھ کر لو، لینے دینے کے پیمانے میں فرق رکھو گے یہ عذاب آئے گا۔ دودھ کہاں خالص ملتا ہے؟ دودھ 100 روپے، خالص دودھ 120 روپے، 100% خالص دودھ 180 روپے۔ کہاں سے خالص چیز مل رہی ہے؟ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ بڑا پڑھا لکھا دور ہے، لوگوں کے پاس پیمانے ہیں چیزوں کو پرکھنے کے، لاکھوں پیمانے ہوں، جب تک تقوی کی دولت نہ ہو، اللہ کو جواب دہی کا احساس نہ ہو، تب تک لوگ اس ملاوٹ سے باز نہیں آ سکتے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ، پانی کے اندر، یعنی صاف پانی پینے کا جو دیا جاتا ہے اس کے جو پیسے لیے جاتے ہیں، اس کے اندر ایسی ملاوٹیں کی ہوئی ہیں جو صحت کے لیے نقصان ہے، مضر ہیں۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، لینے دینے کے پیمانوں میں وہ ہے کہ یہ ساری اسی کی خرابی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ دیا نہیں جا رہا، جو کہا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ عطا نہیں کیا جا رہا۔ تو اس جرم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب اترے گا وہ ایک یہ ہوگا کہ اخیذوا بالسنین، کہ لوگوں کو قحط سالیاں جکڑ لیں گی، چیزیں پہ انویسٹ پیسہ کیا جائے گا لیکن پیسہ وہ ضائع چلے جائے گا، فصلیں نہیں ہوں گی اور کھیتیاں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ دوسرا شدت المعونہ، چیزوں کا ریٹ بڑھ جائے گا، جب لوگ لینے دینے کے پیمانے میں نقص لے کے آئیں گے۔ شدت المعونہ، اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے گئے، مختلف اس کے تراجم بیان کیے گئے کہ شدت المعونہ سے مراد کیا ہے، لیکن اس وقت جو اس کا ایک فہم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین کے لیے، میں بیان کر رہا ہوں سامعین کے لیے، وہ یہ بھی ہے شدت المعونہ، چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، لینے کے لیے ہاتھ میں انسان کے پاور نہیں رہے گی کہ وہ چیز کو خرید سکے۔ پیسے لوگ لے کے پھر رہے ہیں لیکن لینے کے لیے چیز خریدنے کی اپروچ نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ غریب کے روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آپ بتلائیے کہ 1 روپے سے کوئی چیز آتی ہے؟ روپے کی توہین کی ہے، اور اس توہین، روپے کی گراوٹ
اور روپے کے ڈی ویلیو ہونے کی وجہ یہ ہے ہمارے لینے دینے کے پیمانوں میں فرق آیا۔ ہم جب لینے دینے کے پیمانے کی بات ہوتی ہے ہمارے ذہن میں غریب آتا ہے، بس وہ ریڈی والا آتا ہے، چھابڑی فروش آتا ہے۔ لینے دینے کے پیمانہ انڈیکس بڑی مارکیٹوں کے اندر بڑے بڑے جواری جو جوا لگاتے ہیں اور پوری مارکیٹ کریش کر جاتی، ان کو پڑھیے اس حدیث کی روشنی میں، بات سمجھ آئے گی کہ یہ تمام تر مارکیٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ کریش کیوں کرتا ہے اور پوری کی پوری قوم اللہ کے عذاب کی گرفت میں کیوں آتی، چیزوں کے ریٹ کیوں بڑھتے ہیں، لینے دینے کے پیمانے میں فرق آتا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض لیا 10 روپے 20 روپے کیوں لٹانے بھائی، فرق آ گیا نا لینے دینے کے پیمانے میں۔ اب عذاب کس شکل میں آئے گا، چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ جب انہوں نے روپیہ دیا تو روپیہ لیں، پیسے دیے ہیں جتنے اتنے پیسے لیں، ان کا روپیہ اور ہمارا روپیہ اور، یعنی ان کا 1 روپیہ ہمارے 10 روپے، ہم 10 دیں گے تو تب جان چھوٹے گی۔ عذاب کس شکل میں آئے گا، چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، چیزیں لینے کے لیے لوگ در بدر دھکے کھائیں گے، گھر میں پڑا ہوا روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، اس کی پاور ختم ہو جائے گی۔ تیسرا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لینے دینے کے پیمانے میں فرق آئے گا، اللہ یہ مسلط فرمائیں گے وجور سلطان علیہ، ظالم قسم کے سخت دل سنگ دل قوم کے احساس سے بے پرواہ اللہ حکمران اس قوم پہ مسلط کر دیں گے جنہیں قوم کا کوئی احساس نہیں ہوگا، ملک کے ڈوبنے اور کرکی ہونے کی کسی قسم کی انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو وہ ظالم قسم کے جابر قسم کے سنگ دل سخت دل لوگ اللہ ان قوموں پہ مسلط کر دیں گے جن اقوام و ملل کے اندر یہ بیماری آئے گی کہ لینے دینے کے پیمانے میں فرق آ جائے گا۔